بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے 3 بیسک موضوعات ہیں۔ نمبر 1 ہے ہمارا 90 ڈیز کے مطابق الیکشن کا مطالبہ۔ آج ہماری کور کمیٹی نے بھی فیصلہ کیا ہے اور آپ تک اعلامیہ بھی پہنچایا ہے۔ ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان کو ایک خط بھی لکھیں گے جس میں ان کو یاد دہانی کرائیں گے اور ان کو اپنی آئینی ذمہ داری سے ان کو یاد دہانی کے لیے بھی کہیں گے کہ وہ ان کا صرف اختیار نہیں ہے، یہ ان کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے کہ وہ 90 دن میں الیکشن کے لیے تاریخ اپوائنٹ کریں انڈر آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسک کانسٹیٹیوشنل اینڈ فنڈامنٹل ڈیوٹی ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی کہ وہ فوری طور پر اگلے ہی ہفتے یا 2 دن کے اندر وہ تاریخ دیں، کیونکہ اگر وہ تاریخ نہیں دیں گے تو یہ ان کی اپنی ڈیوٹی سے، اپنی اوبلیگیشن سے ایک روگردانی تصور ہوگی۔ وہ اسی طرح کی غلطی اور جرم ہوگا جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان فار دی لاسٹ 8 and 9 months سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب یہ رجیم چینج آپریشن ہوا، سب آپ کے سامنے ہے، جو سو کارڈ سائفر کے نتیجے میں جو غلامی کی بدترین مثال قائم کرتے ہوئے شہباز شریف کو چنا گیا، جس نے کہا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز، اور اس کے بعد اس نے جس انداز سے اپنے طرز حکمرانی سے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک نااہل ترین اور ٹرو سینس میں ایک غلام قسم کا پرائم منسٹر ثابت ہوا، اور اس نے اپنی کارکردگی اور بدترین پرفارمنس سے اس ملک کو جس بحران میں دھکیل دیا، آج 16 مہینوں بعد ہمارے سارے وہ مقتدر طبقے اور حلقے ہاتھ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیا اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا جا سکتا ہے، کیا اس ملک کی اکانومی کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اور جو افراتفری، جو سیاسی انتشار، اقتصادی انتشار اور جو آئینی بحران اس وقت جنم لے رہا ہے اور جنم لے چکا ہے، اس سے کیسے نبرد آزما ہوا جائے۔ اس کے لیے افسوس کی بات ہے کہ یہ بات عمران خان صاحب نے پہلے بتا دی تھی کہ آپ سے یہ ملک نہیں سنبھالا جائے گا، نہ آپ اس کی اکانومی درست کر سکیں گے، نہ اس کی معیشت درست کر سکیں گے، نہ اس کی اقتصادیات درست کر سکیں گے، نہ اس کی سیاسیات درست کر سکیں گے، نہ آپ ملک کو انتشار اور بحران سے بچانے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ کرپٹ ٹولہ جس نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ نیب لاء کے ذریعے اپنے مقدمات ختم کرائے، دوسرا کام انہوں نے کیا اوورسیز کا رائٹ آف ووٹ ختم کیا، تیسرا کام انہوں نے کیا الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم ختم کیا۔ اور یہ وہ تینوں وہ چیزیں تھیں جس نے اس ملک میں ایک اچھائی کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کے ذریعے جو نقصان ہم اٹھا رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ جب 0% ڈیفالٹ کا چانس تھا، آج آپ پریکٹیکلی ڈیفالٹ کر چکے ہیں خواجہ آصف کے بقول۔ تو ان حالات میں اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس بے یقینی کی کیفیت کو ختم کریں، اور اگر یہ الیکشنز 90 ڈیز میں ہو جاتے جو پچھلے 1 مارچ 2023 کا پہلا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، دوسرا فیصلہ 4 اپریل کا فیصلہ آیا، پہلی تاریخ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 9 اپریل کو دی تھی، دوسری تاریخ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن 30 اپریل کو دی تھی، اور الیکشن کمیشن نے اپنی بدنیتی کی بنیاد پر اور اپنی اتھارٹی کا مس یوز کرتے ہوئے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس نے وہ تاریخ 8 اکتوبر رکھ دی تھی، اور 8 اکتوبر کو بھی انہوں نے الیکشنز نہیں کرانا تھا،
صرف الیکشن کے التوا کا بہانہ بنانے کے لیے انہوں نے 8 اکتوبر رکھی تھی، اور وقت نے یہ ثابت کیا۔ کاش کہ اگر اس وقت سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد ہو جاتا تو جو افراتفری اور انتشار آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو بے یقینی کی کیفیت کے نتیجے میں جو لوگ غربت، مہنگائی اور بے یقینی کی کیفیت سے اور معاشی تباہی سے، اپنی بدحالی سے جو خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، تو شاید یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑیں۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے آدھے مسائل کا حل اس وقت ہو جائے گا جس وقت صدر پاکستان یہ تاریخ اناؤنس کریں within a period of 90 days under Article 48 sub Article 5، اور اس کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے کا ماحول کریٹ کیا جائے، جبر اور خوف کی فضا کو ختم کیا جائے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ختم کرنے کے لیے پورے پاکستان کی مشینری، پورے پاکستان کے سارے ادارے، پورے پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پورے پاکستان میں ود دی سپورٹ آف اسٹیبلشمنٹ اس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ آج آپ کا اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا ہے، آج آپ سے معیشت نہیں سنبھلی جا رہی، آج دہشت گردی پاکستان میں اور اسپیشلی KPK میں اپنے عروج پہ چلی گئی ہے، اس لیے کہ جو شخص اپنی ذمہ داریوں سے روگردانی کرے گا، جو شخص جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی پوری نہیں کرے گا، تو اس کا نقصان اداروں کو اس صورت میں اٹھانا پڑتا ہے جس کیفیت کو آج ہم بھگت رہے ہیں۔ آئین کا تقاضا ہے کہ تمام امور مملکت ایک منتخب نمائندوں کے ذریعے انجام پائیں گے، اور اگر منتخب نمائندوں کے بغیر اگر کوئی کام ہوگا وہ انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ہوگا، جس طرح CCI نے غلط فیصلہ کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو PDM کی صورت میں، پیپلز پارٹی کی صورت میں، نون کی صورت میں، JUI کی صورت میں بیٹھے ہیں، وہ سب ذمہ دار ہیں۔ وہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے تھے اور بھاگنا چاہتے ہیں، اور آج بھی اگر وہ سنجیدہ ہوں تو ان کو بھی سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ کیوں نہیں رجوع کرتے؟ اس لیے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں الیکشن، ان کو نظر آ رہا ہے اپنی شکست۔ فار دیٹ پرپز میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں، الیکشن کے التوا کا بہانہ بنا کر گئے ہیں، اس کا نقصان آج ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج اس ساری کیفیت جو سب آپ کے سامنے ہے، میں نے کہا الیکشن کا اناؤنسمنٹ، آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کا ماحول دیں، جس کو لوگ چننا چاہیں وہ ماحول دیں، ان کو الیکٹ کرائیں، تاکہ ایک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ جو ہے ان مسائل کا حل کر سکے۔ تو یہ 50% آپ کے مسائل ان کے ذریعے حل ہو جائیں گے، اور بجائے اس کے کہ آج آپ $18 بلین سالانہ، یہ UNDP کی رپورٹ ہے، آپ اشرافیہ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اور غریب آدمی کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ آپ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ کھڑے ہو جائیں، ہر 10 منٹ کے بعد ایک گاڑی نکلتی ہے، اس کے آگے پیچھے قافلہ ہوتا ہے جس میں بڑی بڑی گاڑیاں، جس کا مفت کا پیٹرول، جس میں نفری، جس میں افراد، وہ پروٹوکول ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ اشرافیہ جو $18 بلین ہڑپ کر رہی ہے، ویئرز غریب آدمی کے ٹیکس کا وہ پیسہ ہے، وہ آپ کی جیب سے نکلا ہوا پیسہ ہے، اور اس کے ساتھ جو مہنگائی چینی کی صورت میں، باقی جو چیزیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر یہ ظلم ڈھا رہی ہے اشرافیہ، اور آپ کے پیسے نکال کے آپ ہی کے اوپر ظلم ڈھا رہی ہے، جس کی بدترین مثال شہباز حکومت کی زیر قیادت وہ PDM کی حکومت، جس نے غریبوں کو $1 کی سبسڈی دینے کو تیار نہیں، لیکن 10 ارب روپے کے اشتہارات چلا دیے کہ جی ہماری کارکردگی، کیا کمال کی کارکردگی ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ آپ کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ سبسڈی دو غریب آدمی کو بجلی میں، کہتے ہو IMF نہیں مانتا۔ IMF آپ کو یہ ساری عیاشیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ آپ $18 بلین کی مفت مراحت انجوائے کریں، اور IMF آپ کو اس بات کی بھی اجازت دے دیتا ہے کہ جاتے جاتے 1 ارب روپے ہر مہینے کو دے دو بطور جگنو محسن، اور تاکہ آپ اگلے الیکشن کی تیاری کر سکیں اور کھانے پینے کا سسٹم بحال ہو جائے۔
اور پچھلے جو نیب لاز امینڈ کر کے جو مقدمات ختم کرائے وہ 1100 چوری تو آپ نے ویسے ہی ختم کرا دی، لیکن آگے بھی جو ظلم کر کے گئے ہیں 332 ارب روپے کے قریب یہ اس طرح ان کی جیبوں میں ڈال دیے گئے۔ یہ ہے وہ ظلم۔ کیا یہ محفظ سے آپ کو نہیں روکتا؟ کیا آپ کو اس سے روکتا ہے کہ آپ نے غریبوں کو کیوں مراعات دے دی ہیں، غریبوں کو کیوں سبسڈی دے دی ہے؟ یہ صرف ایک فراڈ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے۔ اور یہ جو سو کارڈ ڈرامے کیا کرتے تھے، آ کر کے ہر گھنٹے بعد ایک نئی پریس کانفرنس ان کے ہوتی تھی، ان کے وزیر و مشیر کی 87 یعنی 85 سے 87 ان کے وزیر و مشیر تھے، اور اس نے ناصر سعید کھوسہ کی سربراہی میں شہباز شریف نے ایک کمیٹی بنائی، جی کیسے ہم بچت کریں۔ انہوں نے کہا 32 منسٹرز رکھو۔ اس وقت آپ کی معاشی تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن اس 87 یا 85 منسٹر وزیر و مشیر میں سے 45 وہ تھے جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں تھا، اور اس کے نتیجے میں جو ہم نے بھگتا، جو اس ملک نے بھگتا، جو اس قوم نے بھگتا، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور آخری بات، چیف جسٹس آف پاکستان نے آج جو ججمنٹ دی ہے اس میں ایک ایک لفظ ان کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کس طرح اس الیکشن سے بھاگنے کے لیے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے حملہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر، کس طرح کنٹینرز کے ذریعے وہاں آ کر کے ان کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور کس طریقے اور کس انداز سے انہوں نے پارلیمان میں کھڑے ہو کے ریزولوشنز پاس کی، اور ہر روز ان کے خلاف ایک نئی قسم کی ایک حملے کی صورت میں اور ان کو گالیاں دینے کی صورت میں، جلسوں میں تقریریں کرنے کی صورت میں، ان کی تصویریں لگانے کی صورت میں، وہ ساری اس کی بہت ساری مثالیں آج کے فیصلے میں ان کے خلاف، پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، عدلیہ ایک ریاست کا سب سے اہم ستون ہے، انہوں نے 97 پہ ایک حملہ کیا تھا اور یہ دوسرے اس کے بیچ بھی کرتے رہے، لیکن یہ 2023 ایک دوسری قسم کا حملہ تھا جو مستقل انہوں نے جاری رکھا۔ لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں، کیا ریاست کے اہم ترین ادارے کے اوپر حملہ، کیا یہ شرپسندی اور دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا ایک ہی ادارہ ریاست ہے؟ کیا ریاست کے کسی اور ادارے کے اوپر حملہ، وہ حملہ ریاستی دہشت گردی، اور اس کے اوپر اس کو دہشت گردی میں نہیں لائیں گے، یعنی یہ حکومتی دہشت گردی میں نہیں لائیں گے؟ کیا سرکار کو یا اس وقت کی حکومت کو کیا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ریاست کا اہم ترین ستون ہے، اس کے اوپر حکومت کی طرف سے حملہ ایک ریاستی دہشت گردی نہیں ہوگی؟ کیا اس کے خلاف کوئی مقدمہ بنایا جانا ضروری نہیں ہے؟ یا کیا ریاست صرف ایک ادارے کا نام ہے؟ یہ سوال ہے ہمارا تمام مقتدر طبقوں، حلقوں سے، ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے بھی، ہماری اس وقت کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے بھی، اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی، کہ آج کے فیصلے سپریم کورٹ کو وہ کل کے فرما رہے تھے کہ ہم سپریم کورٹ کے ہر فیصلے پہ عمل درآمد کریں گے۔ میں ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا آج کا فیصلہ لے کے ان تمام کرداروں کو بے نقاب کیجئے، ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات درج کیجئے، تاکہ آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہو سکے۔ اور دوسری بات مجھے یہ بتائیں، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، کہ آج آپ نے یہ فیصلہ دے دیا تو کیا ان کرداروں کو
جنہوں نے آپ کے یکم مارچ کے فیصلے کی تصدیق کی، مذاق اڑایا اور اس پہ عمل درآمد نہیں کیا، جس نے 4/4 کے آپ کے فیصلے کی تصدیق کی، مذاق اڑایا اور عمل درآمد نہیں کیا، جنہوں نے آئین کو معطل کیا، کیا اس کے خلاف آپ کوئی مقدمہ درج کرائیں گے یا کیا ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی؟ اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ کی کمزوری تصور ہوگی۔ پھر جو طاقتور لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے وہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہ مانیں تو کوئی طاقت ان سے نہیں پوچھ سکتی، اور اگر کمزور اور غریب آدمی کوئی غلطی کرے تو ان کو اٹھا کر کے آپ جیلوں میں بند کر دیں، ان کے والدین کو نہ ملنے دیں، ان کو وہ انسانی اور بنیادی حقوق سے بھی محروم کر دیں جس کے وہ آئین کے مطابق حقدار ہیں، تو یہ کیا انصاف کا، قانون کا دوہرا معیار نہ ہوگا؟ کیا اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ، افراتفری نہیں پھیلے گی؟ کیا اس سے لوگوں میں تفریق اور عدم استحکام کی پوزیشن نہیں آئے گی؟ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آپ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے ان تمام کرداروں کو ضرور کٹہرے میں لائیں، ان کو سزا دیں جنہوں نے اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، جنہوں نے آئین کے آرٹیکل 6 کی وائلیشن کی، جنہوں نے آئین کا، قانون کا اور عدلیہ کا مذاق اڑایا، اور آج ہم اس مذاق کو تسلسل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ سیاحین صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی، وہ بھی مدعا صرف سپریم کورٹ ہی تھے، آپ نے بھی ذکر کیا، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ 14 مئی بھی وہ اپنے آرڈر پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے؟ آپ کہیں نہ کہیں ان کو ملائن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ کیا ان کے پاس ہے آرڈر، کیوں نہیں کروا پا رہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان کے مقابلے میں نے کہا نا، سارے سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کو عمل درآمد کرنے کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، ماضی کی پی ڈی ایم کی حکومت نے، آپ کے سامنے ہے۔ پہلے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر لے آئے، پہلے اس پہ فیصلہ کرنا پڑ گیا، پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لے آئے، پھر اس کے اندر فیصلہ ہوا، وہ گو کہ ٹیمپریری فیصلہ ہے، اور اس کے ساتھ پھر الیکشن کمیشن کے ذریعے الیکشن ریویو پٹیشن ڈال دی، اس کے اوپر فیصلہ آیا۔ لیکن یہ سارے حربے آپ کے سامنے تھے، آپ نے ان کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ فیصلہ کرنا تھا، لیکن آج آپ اس کا نتیجہ برآمد کر چکے ہیں، کیونکہ ریویو بھی خارج ہو گیا ہے، ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر کی پٹیشن بھی خارج ہو گئی ہے۔ آج آپ نے اس آج کے آرڈر کے ذریعے یہ بھی ثابت کر دیا ہے، چارج شیٹ مرتب کر دی ہے اس وقت کی پی ڈی ایم کی حکومت کے خلاف۔ آج تو کم سے کم وقت ہے ان کو سزا دے کے جائیں۔ آپ فیصلہ دیتے ہیں، اگر کوئی نہیں مانتا تو اگلا اس کا کانسیکوینشل ایفیکٹ ہے کہ ان کو توہین عدالت میں تو سزا دے کے جائیں، کسی ایک کو نشانہ عبرت بنا کے جائیں، یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے۔ اس لیے تاکہ آئندہ کے لیے آئین کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہیں ہو، چونکہ اگر ایک بھی ملزم کو یا مجرم کو سزا نہیں ملے گی تو اس طرح کی حرکتیں اب دوبارہ ہو رہی ہیں۔ جس طرح 90 ڈیز میں اب الیکشن نہیں ہو رہا، کوئی اس کی ڈیٹ دینے کو تیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو بلایا جاتا ہے کنسلٹیشن کے لیے بائی دی پریزیڈنٹ، وہ پریفر کرتا ہے اسی دن کہ وہ امریکن سفیر سے تو ملاقات کرے، لیکن آئینی سربراہ کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ایسے کرداروں کو سزائیں نہیں دیں۔ اگر آپ نے سزائیں دی ہوتی تو قانون اور آئین کی پامالی اس طرح سر عام نہ ہو رہی ہوتی جو اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سر، آپ یہ بتائیے کہ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ کیا موجودہ سسٹم اور مقتدر حلقوں سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا عام ترین سوال یہ کہ جس کیس میں ان کی گرفتاری ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کی رہائی کب تک متوقع ہے؟ دیکھیں، جس کیس میں وہ گرفتار ہیں، کمال کی بات ہے، ایک کیس میں ان کا توشہ خانہ میں جو پہلے دن آرڈر سسپینڈ ہونا تھا اس کو 25 دن لگائے آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں بینچ نے، اور انہوں نے خود کہا کہ یہ آرڈر انلیگل ہے ہمایوں دلاور کا۔ اس دوران انہوں نے کیا کیا، سائفر کیس میں عمران خان کو طلب کیے بغیر، ان کو پروڈیوس کیے بغیر ان سائنڈ روکار بھیج دی کہ جناب یہ سائفر کیس میں انڈر کسٹڈی ہیں، اور اس دن سامنے منظر عام پر آئی جس دن ان کا آرڈر سسپینڈ ہوا۔ یہ آپ کیلکولیٹڈ اینڈ مینوپولیشن آپ دیکھ لیں۔ افسوس کی بات ہے کہ سارے ریاستی ادارے باندی بن کے کھڑے ہوئے ہیں، کن کے سامنے؟ جو موسٹ پاورفل لوگ ہیں،
जिनका मकसद है कि किसी ना किसी तरीके से और हर हाल में इमरान खान को जेल में रखना है। लेकिन ये सारी चीज़ें, और जब पिछले सैटरडे को केस था, जब हमने कहा कि जनाब आज बहस सुन लीजिए, जज साहब को 2.5 घंटे इस बात पे उनको कायल करते रहे कि आप बहस सुन लें, जो कि आधे घंटे से ज़्यादा की बहस नहीं है। उन्होंने कहा है मैं मंडे को हर हाल में फ़ैसला करूंगा, लेकिन उनको पता था कि मंडे को उनकी वाइफ ने बीमार हो जाना है और उन्हें एप्लीकेशन दे देनी है फॉर एडजमेंट। हमने फिर तारीख़ इल्तवा की, जब नहीं हो सका, और ये वाहिद जज हैं जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है पूरे पाकिस्तान में, उसका कोई ड्यूटी जज नहीं है। कल परवेज़ इलाही को पेश करना था, वो आ गए, आकर के पेश कर दिया गया एक दिन के लिए। यानी हमारा जुमेरात को हमने डेट रखाई थी, जुमेरात को, तो जुमेरात तक वो छुट्टी पे चले गए। हमने अब सैटरडे रखाई है कल सुबह, तो आज वो आ गए हैं। हमें पता चला है कल सैटरडे की भी उन्होंने छुट्टी कर ली है। तो ये अगर तर्ज़ अमल हमारे मुनसफ़ों का होगा तो हम क्या तवक्को रखेंगे। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आइन और क़ानून के मुताबिक हमारा हक़ बनता है, हमारी बात सुनी जाए, हमारा केस सुना जाए। ये जो हरबे और तरीक़ा वारदातें हैं ये नहीं होनी चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इल्लीगल है। जहाँ तक आपका सुलह की बात है, हमारा पैगाम ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं, 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं। हम आइन और क़ानून की बालादस्ती के लिए हर एक से बात करने को तैयार हैं, जिसमें हमारी सियासी और जमहूरी क़ुव्वतें समेत कोई भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस वाहिद हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ये आइन का तकाजा है, और इस मुल्क को इस तबाही के दलदल से एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ही निकाल सकती है। आज तमाम सर्वे बताते हैं कि 70 to 80% आज भी पॉपुलैरिटी इमरान खान और PTI की है। लेकिन अफसोस की बात है, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। कोई एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना। हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखना चाहते, ना हमारा मकसद है। हम सिर्फ कहते हैं कि इस मुल्क को तबाही से निकालने का कोई और रोड मैप नहीं है सिवाय इस बात के फ्री एंड फेयर इलेक्शन। आवाम जिसको चाहती है उसको इक़्तिदार में आने दें, ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें।